औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी बच्चियों, आज हमारा उन्वान है नमाज जनाज़ा। आज हम नमाज जनाज़ा के हवाले से कुछ चीज़ें समझेंगे। सबसे पहले तो हम अपनी बात का आगाज़ इस बात से करते हैं कि दुनिया में जितने भी लोग आए हैं, ज़ाहिर है उनको एक ना एक दिन यहाँ से वापस भी जाना है। कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो आ जाए और यहाँ हमेशा हमेशा रह जाए। तो जो भी शख्स यहाँ से जाता है, उसके जाने के लिए कोई ना कोई तरीक़ा उसके मज़हब वालों ने, उसके फ़िरक़े वालों ने अपने हिसाब से रखा हुआ होता है। जैसे हम मिसाल के तौर पे देखते हैं, हिंदू मज़हब में जो दुनिया से लोग जाते हैं, जब लोग मर जाते हैं तो उन लोगों को जला दिया जाता है। अब वो उसको शमशान घाट ले जाते हैं, बाकायदा लकड़ियों का एक वो पूरा तैयार करते हैं, उस पर रख के उसकी लाश को जलाते हैं। फिर उस लाश से जो थोड़ी बहुत राख नीचे बच जाती है, उस राख को वो बड़े एहतराम से ले जाके दरियाए गंगा में या ऐसे किसी दरिया में बहा देते हैं। तो अब बाकी मज़ाहिब का भी इस तरह से मुख्तलिफ अंदाज़ है। एक शायद आतिश परस्त जो होते हैं, उनमें आतिश परस्तों में तो ये चीज़ मैंने सुनी कि वो लोग अपने मुर्दों को किसी पहाड़ पर ले जाते हैं और वहाँ बाकायदा कुछ उसके ऊपर केमिकल्स और कुछ मसाले वगैरह लगाकर और फिर उसे पहाड़ पे छोड़ देते हैं। और उसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर और परिंदे उसको आके उसकी लाश को भंबोड़ते हैं और खाते हैं। यानी समझें कि वो जो मसाले लगाए जाते हैं, एक तरह की मैरिनेशन की जाती है कि जानवरों के लिए उसको खाना आसान हो, उन्हें मेहनत ना लगे खाने में। तो सोच के कितनी घिन आ रही है ना। इसी तरह मुख्तलिफ़ मज़ाहिब का मुख्तलिफ़ अंदाज़ है। हाँ, ईसाइयों का थोड़ा हमसे करीब तरीन ये है कि वो भी दफना देते हैं, जैसे कि मुसलमानों में दफनाया जाता है। अब आपको मैं एक और मिसाल भी देती हूँ। कभी आपने कोई जानदार से मुराद कोई बिल्ली, कोई चूहा या कोई और, आजकल तो अभी थोड़े दिनों बाद कुर्बानी के दिन भी आने वाले हैं, तो आप देखेंगे कि गोश्त से मुतालिक कोई चीज़, गोश्त का कोई टुकड़ा खुली हवा में छोड़ दिया जाए, तो चाहे वो किसी जानवर की लाश हो, किसी वैसे ही कोई बचा खुचा जो अब आलाइशें निकलेंगी कुर्बानी के दिनों में, तो उसका क्या हाल होता है। कुछ दिनों बाद आपको क्या फीलिंग होती है। कभी आपने रास्ते में कोई कुत्ता मरा हुआ देख लिया हो, तो कुछ दिनों के बाद वो किस तरह का हो जाता है। ऐसे ही होता है ना कि उसकी पूरी स्किन उधड़ जाती है और वो अजीब सा हो जाता है, उस पर कीड़े पड़ जाते हैं, उसमें से बदबू आती है और वो बदबू इतनी दूर दूर तक जारी होती है कि अगर आपका किसी ऐसी सड़क से गुज़र हो जहाँ कोई जानवर मरा हुआ हो, तो नाक पर बाकायदा कपड़ा रख कर, और अगर गाड़ी में दिल चाहता है कि अंदर ज़रा सी भी इसकी स्मेल ना आए, बहुत मुश्किल होता है ना वहाँ से गुज़रना। तो लेकिन अगर वही जानवर जो मरा हुआ है उसको मिट्टी के अंदर दफना दिया जाए या उस मुर्दा के ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल दी जाए, तो उससे ये होता है कि बाहर उसकी बदबू नहीं फैलती, जरासीम उसके ऊपर नहीं आते, उसकी लाश में कीड़े नहीं पड़ते। तो इन सब चीज़ों को ज़रा देर के लिए इमेजिन करें और फिर सोचें कि अल्लाह ताला ने हम इंसान मुसलमानों को कितना प्यारा तरीक़ा सिखाया है दफन करने का। अच्छा, एक सवाल और भी कि मुसलमान जो अपने मुर्दों को दफनाते हैं, ये तरीक़ाकार कहाँ से आया, किसने आगाज़ किया इसका, किसी को मालूम है ये बात? सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों में से एक बेटे ने दूसरे बेटे को कत्ल कर दिया था। ये किस्सा तो याद ही होगा ना आपको। तो जब उसने कत्ल कर दिया, तो अब उसको समझ ना आया कि इस लाश को मैं छुपाऊं कैसे। तो अल्लाह ताला ने एक कव्वे को भेजा और उस कव्वे ने ज़मीन खोदी और अपने ही जैसे एक दूसरे मरे हुए कव्वे को उस ज़मीन के अंदर दफना कर ऊपर से मिट्टी डाल दी। तो फिर उस बेटे को शर्म आई कि मैं तो इस परिंदे से भी बदतर हो गया, कम से कम ये इतना तो जानता है कि अपने भाई को दफनाया कैसे जाता है। तो वहीं से ये तरीक़ाकार अल्लाह ने अपने बंदों को सिखाया। इसका मतलब सबसे नेचुरल तरीक़ा वही है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों ने किया, और बाकी की सारी दुनिया के लोगों को भी यही तरीक़ा करना चाहिए। अगर कोई इससे हटकर कुछ करता है तो ज़ाहिर है कि वो गलत कर रहा होता है। तो अब मुसलमानों का तरीक़ा सबसे डिसेंट, सबसे ज़्यादा बावक़ार और सबसे बढ़कर अल्लाह की हिदायत के ऐन मुताबिक है कि जब कोई शख्स दुनिया से चला जाए तो बड़े एहतराम से उसको गुस्ल दिया जाता है, उसको नहलाया जाता है, और नहलाने में भी बड़ा एक एहतियात करनी पड़ती है
ابھی گزشتہ دنوں مجھے بھی اتفاق ہوا کسی میت کو غسل دینے کا، تو بہت محتاط رہتے ہوئے کہ آپ کا جسم اس فرد سے ٹکرائے نہ، ہاتھوں میں باقاعدہ گلوز چڑھائے جائیں کہ جسم جو ہے وہ مس نہ ہو، اور پھر اس کے بعد بڑے احترام کے ساتھ کہ زیادہ زور سے ہاتھ نہ لگایا جائے کہ تکلیف ہوتی ہے مردہ کو بھی، جب وہ شخص ابھی فوت ہوئے ہوئے تھوڑا ہی وقت گزرتا ہے تو اس کو سخت ہاتھ لگانے سے تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کو نرم ہاتھ لگاؤ، کیونکہ اگر مکھی بھی اوپر بیٹھتی ہے تو مکھی کے بیٹھنے سے بھی ایک تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ تو پھر غسل دینے کے بعد باقاعدہ ایک اچھے صاف ستھرے سفید لباس میں اس کو کفن دیا جاتا ہے، اور باقاعدہ اس کے لیے ایک نظام ہے کہ مرد ہوں تو 3 سفید چادریں، عورت ہو تو 5 سفید چادریں، لیکن یہ کوئی فرض نہیں ہے کہ سفید چادر ہی ہو یا 3 اور 5 کی تعداد ہی ہو، کسی بھی کپڑے میں کفن دیا جا سکتا ہے جو کہ صاف ستھرا ہو۔ سفید تو ہم خود ہی ذرا کوشش کرتے ہیں، اور پیارے نبی نے سکھایا یہ کہ پاکیزگی کی علامت ہے، اس لیے سفید کپڑے کا کہا گیا۔ ادروائز سفید کپڑا کو فرض نہیں ہے کہ سفید ہی ہوگا تو کفن دیا جائے گا، اور بالکل نیا ہی ہوگا تو کفن دیا جائے گا۔ کوئی پرانی چادر بھی ہو سکتی ہے، اور وہ چادر کسی بھی رنگ کی ہو سکتی ہے، اس کے لیے سفید ہونا ضروری نہیں ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ چیز چونکہ پیارے نبی نے سکھائی ہے تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ سفید رنگ کی چادر مل جائے اور صاف ستھری حالت میں ہو۔ اچھا، پھر اس کے بعد اگلی بات کیا ہے کہ یہ جو کفن پہنایا جاتا ہے اس کے بعد باقاعدہ مسلمان جمع ہوتے ہیں، اس فرد کی میت کو سامنے رکھ کر اللہ سے کچھ دعا کرتے ہیں۔ ہوتی وہ نماز ہے، لیکن ایکچولی وہ جو نماز ہے وہ دعا کی ایک شکل ہے، کیونکہ نماز جنازہ کے اندر جو دعا پڑھی جاتی ہے، دعائے جنازہ، وہ نماز باقاعدہ نماز کے دوران پڑھی جاتی ہے، اور اس میت کی مغفرت کے لیے کچھ دعائیں کی جاتی ہیں، وہ بھی میں آپ کو ابھی آگے بتاؤں گی کہ کیا کیا طریقہ ہے نماز جنازہ کا۔ اچھا، پھر جب نماز جنازہ ہو جاتی ہے تو پھر بہت احترام سے اس میت کو لے جا کر قبر میں دفنا دیا جاتا ہے، اوپر سے مٹی ڈال دی جاتی ہے۔ پھر یہ بھی حکم ہوتا ہے کہ اس کے قریب ابھی کھڑے رہو یہاں تک کہ فرشتے اس کے پاس آ جائیں، اس سے سوال جواب کر لیں، اور وہ مشکل ترین جو وقت ہے قبر میں ڈلنے کے فوراً بعد کا وہ گزر جائے۔ اچھا، پھر اس کے بعد اگلی چیز ایک اور بہت اہم اس بات میں ہے کہ نماز جنازہ ہے تو فرض، یعنی ہر ایک کو پڑھنی ہے نا اگر کوئی ارد گرد کوئی فوت ہو گیا، لیکن ایک بات ہوتی ہے فرض کفایہ، یہ ایک نیا لفظ ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، یہ آپ کے پیپر میں آپ کے ٹیسٹ میں پوچھا جا سکتا ہے کہ نماز جنازہ کی حیثیت فرض کفایہ کی ہے۔ کفایہ کسے کہتے ہیں؟ اچھا بیٹے، 2 طرح کے فرض ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے فرض عین، ایک ہوتا ہے فرض کفایہ۔ فرض عین کا مطلب ہے وہ فرض جس کا ادا کرنا ہر شخص کے لیے لازمی ہے، جیسے کہ نماز، جیسے کہ روزہ، جیسے کہ زکوٰۃ، ہر مسلمان کے لازم ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھے نا، اس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے، کوئی رخصت نہیں۔ لیکن نماز جنازہ کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی محلے میں کوئی شخص فوت ہو گیا ہے تو اگر صرف چند قریبی لوگ، اس محلے کے کچھ لوگ بھی جا کر اس فرد کی نماز جنازہ ادا کر دیتے ہیں تو یہ فرض باقی لوگوں کے اوپر سے ہٹ جاتا ہے، یعنی ساقط ہو جاتا ہے، سمجھو باقیوں نے بھی ادا کر دی۔ لیکن اگر پوری بستی میں کوئی ایک فرد بھی نماز جنازہ ادا نہ کرے تو پھر سب کے سب لوگ گناہگار ہو جاتے ہیں۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور باقاعدہ اس بات کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 بنیادی حقوق ہیں، اور 5 بنیادی حقوق کون سے؟ چلیں یہ اب آج آپ کا سوال بھی ہے کہ آپ نے مجھے لکھ کے بتانا ہے کہ 5 بنیادی حقوق کون کون سے ہیں۔ ویسے زیادہ ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، آپ کی بک میں موجود ہے یہ، اور ان حقوق میں سے اب ان 5 بنیادی حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے تو باقی لوگ اس کی نماز جنازہ عزت و احترام کے ساتھ ادا کر دیں۔ اچھا، ایک بات اور بھی مجھے آپ سے کہنی ہے، گو کہ یہ آپ کے سبق کا حصہ نہیں ہے، لیکن یہ بات بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت ڈیسنٹ بنایا ہے، ان کو بہت ڈیسنسی کی تعلیم دی ہے، اور پیارے نبی نے بھی ایسا ہی سب کچھ سکھایا ہے۔ تو یہ بہت ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص دنیا سے چلا جائے تو ہوتا یہ ہے کہ یا تو بہت زور زور سے رونا دھونا مچ جاتا ہے، اونچی آواز میں
جس کو بین کرنا کہتے ہیں، اور اتنی زور زور سے ماتم کیا جاتا ہے، سینے پہ ہاتھ مار مار کے ہائے کیوں چلی گئی، ہائے ہائے ابھی تو جانے کا وقت نہیں تھا، اور اس ٹائپ کے الفاظ بولے جاتے ہیں نا. تو یہ الفاظ اور یہ انداز یہ اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگتا. بیٹا اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ کسی بھی مرنے والے سے محبت کے اظہار کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم چیخ چیخ کر اور سینے پہ 2 ہتھڑ مار کر اور زور زور سے سر پہ ہاتھ مار مار کے رونے لگ جائیں اور پھر کہیں ہائے اللہ یہ کیا ظلم کر دیا، ہائے اللہ یہ ہم پہ کون سا پہاڑ توڑ دیا، یہ کیسی قیامت آ گئی، ہائے اللہ. یہ سب الفاظ کفر کے الفاظ ہیں، ناشکری کے الفاظ ہیں، اور اللہ کو ناراض کرنے کا طریقہ ہے. میں آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ سناتی ہوں کہ آپ وسلم کا بارے میں آپ کو پتہ ہوگا نا کہ آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، ہے نا، اور 4 بیٹیوں کے بعد 2 بیٹے بھی تھے، جن میں سے دونوں بیٹے فوت ہو گئے. کچھ روایات میں آتا ہے کہ 3 تھے، کچھ میں آتا ہے کہ 2 تھے. چاروں بیٹیاں تو بڑی ہوئیں، اپنی عمر گزاری انہوں نے، لیکن بیٹے جو ہیں وہ بہت چھوٹی چھوٹی عمر میں فوت ہوتے چلے گئے. تو آپ وسلم کے ایک بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں، علیہ السلام تو صرف انبیاء کا حق ہے کہنا، حضرت ابراہیم، وہ جو بیٹے تھے ابراہیم وہ آپ وسلم کی گود میں تھے، یعنی اتنے چھوٹے بچے تھے کہ گود میں لیٹے ہوئے تھے اور بہت بیمار جیسے بھی تھے، اور ان کی جان نکلنے کا مرحلہ تھا اور یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئے. تو آپ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ دیکھیں نبی بھی ہیں تب بھی اولاد کی محبت تو ہے نا دل میں. تو جب آپ کے بیٹے کی جان نکل گئی تو آپ سب نے پتہ ہے کیا الفاظ اپنی زبان سے ادا کیے. یہ نہیں کہا کہ ایک بیٹا دیا وہ بھی لے لیا، بلکہ کیا الفاظ تھے. ان الفاظ کو یاد کر لیجئے کہ اے اللہ، بے شک آنکھیں تو آنسو بہاتی ہیں، دل غمگین ہیں، لیکن ہم زبان سے وہی بات کہیں گے جو آپ کو پسند ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ کے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اب ہم بھی کوئی فرد فوت ہو جاتا ہے تو یہ تو بولتے ہیں کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ کے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے رہتے ہیں ہائے اللہ ابھی تو وقت نہیں ہوا تھا اس کے جانے کا، ہائے ہائے اتنی جلدی کیوں چلا گیا، ابھی تو اس نے بہت خوشیاں دیکھنی تھیں، ابھی تو بڑے کام پڑے تھے اس کے، ابھی تو اس کی بڑی ذمہ داریاں باقی تھیں. ارے بھائی ذمہ داریاں ہوں یا کام ہوں، یہ سب کے سب اللہ نے اس کو دیے تھے اور اللہ نے ہی اسے ان ذمہ داریوں سے آزاد کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے کہ کس شخص کو دنیا میں کس وقت آنا ہے اور کس وقت یہاں سے واپس جانا ہے. اس لیے کبھی بھی کسی مرنے والے کے بارے میں یہ الفاظ کہنا کہ کاش ابھی کچھ عرصہ اور جی لیتا، یا کاش ابھی ایسا نہ ہوتا، یا کاش وہ یہ نہ کرتا تو آج موت نہ آتی، کاش فلاں جگہ نہ جاتا، ہم نے بڑا منع کیا تھا، اگر وہ نہ جاتا تو یہ ایکسیڈنٹ بھی نہ ہوتا. اس طرح کے تمام الفاظ بولنا گناہ کے الفاظ ہیں. اچھا پھر اگلی بات اس سبق کے حوالے سے ایک اور بہت اہم یہ ہے کہ سوگ کتنا ہونا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دادی مر گئی تھی پچھلے مہینے تو اس لیے ہم عید بھی نہیں منائیں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہماری امی فوت ہو گئیں تو اب ہم پورا 1 سال تک یا بہت عرصے تک، کئی لوگوں کا تو میں نے یہ بھی دیکھا کہ شادی کی تاریخ طے ہے اور شادی کے دن آنے سے پہلے کسی بہن بھائی کی یا رشتہ دار کی شادی طے ہے، فرض کریں 15 دن بعد، 1 مہینے بعد، تو کوئی گھر کا بڑا فوت ہو گیا. اب انہوں نے کہا جی چونکہ یہ فوتگی ابھی ہوئی ہے تو ہم پورے 1 سال تک شادی نہیں کریں گے. تو یعنی ان کے نزدیک غم کو منانے کا باقاعدہ ایک سیلیبریشن ہے کہ اتنے عرصے تک ہم کوئی کلر ڈریس نہیں پہنیں گے، اتنے عرصے تک کوئی خوشی نہیں منائیں گے، اگر عید آ گئی ہے تو عید بھی نہیں منائیں گے. بے شک بیٹا غم تو ہوتا ہے، اپنے قریبی لوگوں کے جانے کا دکھ تو بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن دکھ کے اظہار کا یہ طریقہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو دیکھیں اسلام کتنا پیارا مذہب ہے، ہر بات بتا دی، ایک چیز کلیئر کر دی کہ کون مرے تو کتنے دن کا سوگ کیا جائے گا، کتنے دن تک دکھ کا اظہار کیا جائے گا، اور اس کے بعد نارمل روٹین لائف کی طرف آپ پلٹ آئیں. 3 دن کا افسوس ہے، 3 دن کا سوگ ہے،
3 دن سے زیادہ نہ کوئی افسوس ہے نہ کوئی سوگ ہے سوائے ایک رشتے کے. جیسے اگر کوئی عورت اس کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کے لیے دنوں کی تعداد 4 مہینے اور 10 دن ہے. یعنی وہ 4 مہینے 10 دن تک ایک وقت گزارے گی، ایک ٹائم پیریڈ گزارے گی، جس دوران کچھ پابندیاں ہیں اس پہ، بہت زیادہ وہ بھی نہیں ہیں، لیکن اس سے زیادہ سوگ جو ہے نا وہ کسی بھی حوالے سے نہیں ہے پسندیدہ. اور بے شک دکھ ہوتا ہے، نہیں دل چاہتا اچھے کپڑے پہننے کو، نہیں دل چاہتا خوشیاں سیلیبریٹ کرنے کو، اور نہیں دل چاہتا کوئی بھی اچھی چیز کرنے کو اگر کوئی اپنا بہت پیارا چلا جائے. لیکن میری پیاری بیٹیوں، اگر ہم اللہ کی رضا میں راضی رہنے والے بن جائیں تو پھر ہماری فیلنگز بدل جاتی ہیں. پھر اللہ صبر بھی دیتا ہے اپنے بندوں کو، پھر اللہ اپنی توفیق سے آپ کے دل کو اطمینان طاری کر دیتا ہے، چاہے کوئی کتنا ہی قریبی رشتہ کیوں نہ ہو. ابھی کچھ عرصہ پہلے، مطلب 10 جون کو، آج کیا ہے، آج 28 ہے نا، تھوڑے دن ہوئے میری امی کا انتقال ہوا. اب امی تو کسی کی بھی ہوں، وہ تو بہت عزیز ہوتی ہیں نا، تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ امی بھی دنیا سے جا سکتی ہیں، یا امی کے جانے کے بعد ہم کیا فیل کریں گے. تو یہ چیز ایک ایسی چیز تھی جس کو فیل بھی نہیں کرنا چاہتے تھے ہم. لیکن کیا ہوا کہ جب امی دنیا سے چلی گئیں، اور بالکل اچانک چلی گئیں، کوئی بیمار بھی نہیں تھی، بس گھبراہٹ ہوئی ایک دن، اگلے دن انتقال ہو گیا، اور پتہ چلا کہ جناب ان کو تو ہارٹ اٹیک آیا تھا، جو کہ بالکل سڈن تھا. اب ہم سب کے لیے یہ اتنا ایک شاکنگ تھا، کوئی بہت زیادہ ایج بھی نہیں تھی، 60 ابھی ہوئی تھی وہ، تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ اچانک سے کیا ہوا. لیکن اللہ نے اتنا اطمینان دے دیا کہ اللہ کی چیز تھی، اللہ نے لے لی، اور الحمدللہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی امی کو غسل دیا، اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا، تو بہت اطمینان ہو گیا. لوگ آ کے دیکھتے تھے اور لوگ رو رہے ہوتے تھے، اور ہمیں جب دیکھتے تو مطمئن ہوتے کہ ماشاءاللہ ان کے اپنے بچے اتنے صبر اور سکون سے بیٹھے ہوئے. تو بیٹا یہ صبر اور سکون ہمارا کوئی کمال نہیں تھا، یہ کس کی توفیق تھی؟ اللہ کی توفیق تھی. جب انسان یہ بات سمجھ لیتا ہے کہ دنیا بہرحال اتنی اچھی جگہ نہیں ہے جتنی اچھی جگہ جنت ہے، اور جو خوبصورتی، جو اطمینان، جو آسانیاں اللہ نے اپنے پاس مولا کر رکھی ہیں، دنیا بہرحال ایک ان سے مشکل چیز ہے نا. ویسے بھی حدیث کے الفاظ کیا ہیں، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. اب ظاہر ہے کوئی شخص قید خانے میں زیادہ خوش رہے گا یا آزاد جگہ پر. تو جو تو واقعی مومن ہے وہ اس دنیا کو قید خانہ سمجھتا بھی ہے، اور اس کو اللہ کے پاس جانے کی خوشی بھی ہوتی ہے، اور وہ اللہ سے ملنے اور اللہ سے ملاقات کی آرزو بھی رکھتا ہے. ہاں باقی لوگ یقیناً بہت دکھی ہوتے ہیں، بھئی ہمیں دنیا سے نہیں جانا، ہم مرنا نہیں چاہتے، اور ان کے مر جانے کے بعد ان کے گھر والوں کی بھی یہی فیلنگز ہوتی ہیں کہ یہ کیوں چلے گئے. تو اللہ تو وہ ہستی ہے جس سے ہم لفظ کیوں نہیں پوچھ سکتے. ہمارے پاس اتھارٹی نہیں ہے، ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم اللہ سے کہیں کہ جی کیوں، آپ نے ایسا کیوں کیا. اللہ نے کیا، بے شک اللہ ہی اس چیز کو جانتا ہے کہ کب کون سا فیصلہ نافذ کر دے. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالی ہم سب کے پیاروں کو زندگی دے، آپ کے ماں باپ کو زندگی دے اللہ پاک، آپ کے تمام رشتہ داروں کو اچھی خوشیوں والی ایمان والی زندگی دے. لیکن اگر کبھی کوئی دنیا سے چلا جائے تو اس کو اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کر لینا بھی اللہ کو پسند کرنے والا ایک عمل ہے. اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ اس بندے نے تو میری رضا پہ راضی ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اچھا چلیں پھر آگے آ جاتے ہیں نماز جنازہ والی اہمیت پہ نا، کہ نماز جنازہ پڑھنا کیوں اہم ہے. آپ کی اپنی کتاب میں صفحہ نمبر 25 پر یہ پیراگراف موجود ہے کہ دنیا سے ایک شخص کو جانا ہی ہے. اس لیے جب بھی کوئی شخص نماز جنازہ کی ادائیگی کرتا ہے یا کسی جنازے میں جا کے شامل ہوتا ہے تو اس کو اور زیادہ یہ اس کے ذہن میں سوچ پختہ ہو جاتی ہے کہ اب ہمارے جانے کا وقت بھی قریب ہے. جس طرح یہ فرض چلا گیا اس طرح کبھی نہ کبھی ہم بھی چلے جائیں گے، تو ہمیں اپنے اعمال کو ٹھیک کر لینا چاہیے. پھر ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ دنیا تو پرماننٹ رہنے کی جگہ ہے ہی نہیں، اس کا مطلب کہ تیاری کرتے رہنا چاہیے. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہوتی ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو ظاہر آس پڑوس والے، محلے دار، رشتہ دار ان کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں. حتیٰ کہ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جن کے گھروں میں کھانا پہنچا دیا جائے، پتہ نہیں انہوں نے غم کی کیفیت میں کھانا کھایا بھی ہوگا کہ نہیں کھایا ہوگا. تو یہ ایک بڑا پسندیدہ عمل ہے کہ جس
घर में मैयत हुई भी हो, आप उस घर में खाना पहुंचाएं, नाश्ते का सामान पहुंचा दें। पता नहीं उनके घर वालों की क्या कैफियत है, गम की वजह से उनका खाने और पकाने को दिल चाहता है या नहीं चाहता। हाँ, लेकिन ये बात बिल्कुल क्लियर समझ ली जाए कि ऐसा कोई हुक्म कुरान में और हदीस में नहीं है कि जिस घर में मैयत हो वहाँ 3 दिन तक चूल्हा नहीं जल सकता। ये एक ऐसा जुमला है जो अक्सर जगह बोला जाता है कि भाई इनके घर में तो मैयत है, यहाँ तो 3 दिन तक चूल्हा नहीं जलता, और अगर चूल्हा जल गया तो हो आपने तो चूल्हा घर में जला लिया, ये तो बड़ा गलत किया। ऐसा कोई हुक्म कुरान और हदीस में नहीं है कि 3 दिन तक चूल्हा नहीं जलेगा। अगर आस पड़ोस और मोहल्ले वाले इतने अच्छे ना हों, या इंसान किसी ऐसी जगह रहता हो जहाँ वो नया नया शिफ्ट हुआ, भी लोगों से इतना अच्छा ताल्लुकात ना बने हों कि वो उनके खाने पीने का 3 दिन तक एहतमाम करें, तो क्या फिर वो लोग चूल्हा जलाएं ही ना, खाना पीना बंद कर दें? और अगर छोटे बच्चों का साथ हो तो क्या छोटे बच्चों को मज़ीद भूख से मार दें? ये तो बहुत गलत बात है ना। तो बाज़ बातें ऐसी हैं जो नस्लों से मुंतकिल होती है। हमारी दादी कहती थी, दादी की दादी कहती थी, उनकी दादी कहती थी, इसलिए हम भी कहते हैं। ये तरीक़ाकार सही नहीं है। हर बात, हर जुमले को कहने से पहले देख लेना चाहिए कि दीन में इस बात का क्या मकाम है, क्या अल्लाह ने भी ऐसा कोई हुक्म दिया है कि नहीं दिया। तो ये बात समझ में आ गई कि 3 दिन तक चूल्हा ना जलाना ये कहीं भी नहीं हुक्म है। अच्छी बात है मोहल्ले वाले खाना भेजें, बहुत अच्छी बात है रिश्तेदार इस बात का एहसास करें, लेकिन ये फ़र्ज़ नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद अगली बात क्या है कि नमाज जनाजा में शामिल होने वाला फ़र्द ख़ुद अपने लिए तो सवाब समेटता ही है कि अगर आप में से किसी ने किसी के घर जाकर, ज़ाहिर अब तो बच्चियाँ हैं ना, मर्दों के लिए नमाज, औरतें नहीं पढ़ती हैं जनाजे की नमाज़। ठीक है, ये बात भी क्लियर है कि ख़वातीन नमाज जनाजा में शामिल आम तौर पे नहीं होती हैं। यूजुअली इस चीज़ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि औरतें भी जाएं और जाकर नमाज जनाजा अदा करें, मर्द पढ़ रहे होते हैं। हाँ, लेकिन कभी किसी कंडीशन में आपने खुद से दुआ पढ़ ली और इस्तग़फ़ार कर लिया और उस मैयत की मग़फ़िरत की दुआ कर ली, वो एक अलग सिचुएशन है। तो क्या कह रही थी मैं कि नमाज जनाजा में शामिल होने वाला फ़र्द भी सवाब कमाता है क्योंकि उसने शामिल हुआ, अल्लाह के हुक्म को माना, और वो फ़र्द जो फ़ौत हो गया है उसको भी इसका सवाब मिलता है क्योंकि ज़ाहिर है आपने उसके लिए दुआ की। तो यूँ नमाज जनाजा दोनों के लिए सवाब का बायस बन जाती है, शामिल होने वाले फ़र्द के लिए भी और जिसकी नमाज जनाजा पढ़ी जा रही है। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाते हैं इसके सवाल जवाब की तरफ। मेरा ख़्याल है सबक आप समझ गए होंगे, कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं है। एक काम मैं आपको दे रही हूँ, अभी मैंने एक काम आपको दे चुकी हूँ पहले। कौन सा काम दिया मैंने आपको, कुछ याद है किसी को? एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर कौन से बुनियादी हुकूक हैं, ये आपको तलाश करने हैं और ये हुकूक बताने हैं मुझे। चले मैं आपको एक इशारा दे देती हूँ। 5 बुनियादी हुकूक हैं। अब वो 5 बुनियादी हुकूक कौन से हैं ये आप तलाश करेंगी, अपनी कॉपी में लिखेंगी। ठीक है जी। अगला काम जो आज का है वो है कि मैयत की मग़फ़िरत की वो दुआ जो जनाजे में पढ़ी जाती है या उस दौरान दुआएं जो मांगी जाती हैं, उनमें से कोई एक दुआ जो आपको अच्छी लगती हो और जो आसान, तो खैर क्या कहेंगे, जब भी कोई चीज़ हमें याद हो जाती है तो वो आसानी हो जाती है, वो आप उसका मुझे लिख कर ही भेज दें तो बहुत अच्छी बात है, वरना एटलीस्ट उसका कहीं से प्रिंट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, कोई पेज ऐसा मिल जाए जिस पर वो दुआ लिखी हो तो आप उसे अपनी कॉपी में पेस्ट भी कर सकते हैं। ये मैं आपको इजाज़त दे रही हूँ कि आप चाहें तो वो दुआ लिख लें और चाहें तो उसको पेस्ट कर लें। ठीक है जी। और उसके बाद अगली क्लास में इंशाल्लाह हम इस सबक के सवाल जवाब करेंगे। आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।